محترم ناظرین، آپ کے اس چینل تیزم تیز پہ ممتاز مفتی کی تحریر لبیک کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا تازہ ترین حصہ پیش خدمت ہے۔ بقیہ حصوں کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اذان۔ سکھ لوگ اذان نہیں سنتے۔ پتہ نہیں یہ مذہبی حکم ہے یا بڑوں کی ریت ہے۔ جب بھی ان کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور پھر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں بھی سکھ ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اذان کی آواز نہ سنوں۔ اذان کیا ہے؟ ایک بلاوا۔ آ جاؤ مسلمانوں، بھائیوں، ساتھیوں، مزدوروں، آ جاؤ۔ آؤ کہ ہم اکٹھے مل کر اللہ کے حضور میں سجدہ کریں۔ ہمارے مؤذن اذان کو بلاوا نہیں سمجھتے۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے ایک آہ سمجھتے ہیں، ایک کراہ، ایک لمبی سسکی۔ ان کی دردناک آواز میں اداسی کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ وہ اداسی دھوئیں کی طرح چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ وہ اداسی دلوں پر بوجھ بن کر گرتی ہے۔ وہ اداسی امید کی لو کو بجھا کر مایوسی کے اندھیرے کو مسلط کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جسے اللہ کا بڑا ہونا ایک افسوسناک امر ہو۔ وہ اداسی پکار پکار کر کہتی ہے، لوگو، ہم اپنے اللہ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اذان سن کر مجھے وہ نظم یاد آ جاتی ہے جو پتہ نہیں کس شاعر نے لکھی ہے، مگر کیا خوب لکھی ہے۔ کہتے ہیں، جب کھینچ کے آہ سرد کہتا ہے کوئی بندہ، جس حال میں بھی رکھے سچ شکر ہے اللہ کا، میں سوچنے لگتا ہوں یہ شکر کیا اس نے یا دانہ دیا اس نے، رزاق دو عالم کا۔ حرم میں بیٹھے ہوئے جب پہلی مرتبہ اذان ہوئی تو میں بھونچکا رہ گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں چونکا۔ یوں محسوس ہوا جیسے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اذان سنی ہو۔ اس اذان نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کس نے بلایا مجھے؟ کس نے بلایا مجھے؟ حرم شریف کی اس اذان نے سوتوں کو جگا دیا، بیٹھوں کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، کھڑوں کو دوڑا دیا، بھاگ جانے کے لیے نہیں بلکہ پہنچنے کے لیے۔ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ وہ اذان بلاوا تھی۔ وہ اذان رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے نماز کے لیے نہیں بلکہ جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہو۔ حرم میں جو ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے اس کے اکاسٹکس اس نوعیت کے ہیں کہ اذان کی آواز ربڑ کے گیند کی طرح گرتی ہے، اچھلتی ہے، اچھلتی ہے، گرتی ہے، جیسے 5-7 ربڑ کے گیند اکٹھے گر کر اچھل رہے ہوں، اور ان کی ٹپ ٹپ سے ایک عجیب سما بن جاتا ہے۔ نماز۔ اس وقت حرم میں لاکھوں لوگ بیٹھے تھے۔ نئے داخل ہونے والے زائرین کا تانتا لگا ہوا تھا۔ جب زائرین نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صفیں مکمل کرنے کے لیے لوگوں نے آگے کی طرف یورش کی۔ میرے قریب کھڑے بڑے میاں کو دھکا لگا۔ ارے میاں، دکھتا نہیں تمہیں کہ آگے لوگ کھڑے ہیں؟ اللہ نے دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں میاں، ان سے کام لو۔ ابھی وہ بڑبڑ کر رہے تھے کہ بھیڑ کا ایک ریلا آیا۔ بڑے میاں پھر لڑک کر ادھر جا پڑے۔ واہ صاحب واہ، عجب تماشا ہے، حرم کو اکھاڑا بنا دیا ان لوگوں نے۔ بڑے میاں پھر بڑبڑانے لگے۔ میں بڑے انہماک سے بڑے میاں کی باتیں سن رہا تھا۔ قدرت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بولے، ہوں شیطان کے جال میں نہ پھنسو، میں تو بڑے میاں کی باتیں سن رہا تھا۔ بڑے میاں بھی تو اسی جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی جال میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہاں، یہی شیطان کا جال ہے، میں نہیں سمجھتا۔ لوگ اتنے شوق سے یہاں آتے ہیں اور پھر معمولی تفصیلات میں الجھ کر اپنی منزل کھوٹی کر لیتے ہیں۔ سارا کھیل توجہ کا ہے۔ توجہ بھٹکنے نہ دو، ورنہ یہ لمحات ضائع ہو جائیں گے۔ قدرت کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی طاری تھی۔ بولے، یہاں کوئی تفصیل اہم نہیں، کچھ بھی اہم نہیں، صرف ایک حاضری، حضوری کا احساس۔ لیکن ہم حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں۔
لاؤڈ سپیکروں نے تکبیر کے بہانے شور مچا دیا۔ اللہ اکبر! نماز شروع ہو گئی۔ حرم شریف اتنا کشادہ ہے کہ دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے وقت وہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ جی گھبرانے لگتا ہے۔ صفوں کے درمیان کچھ فاصلہ نہیں رہتا۔ سجدہ۔ جب سجدے کا وقت آیا تو گھبرا گیا۔ پچھلی صف کا نمازی میری طے شدہ ٹانگوں کے اندر زبردستی اپنا سر گھسیڑ رہا تھا۔ اگلی صف اس قدر قریب تھی کہ سر زمین پر ٹیکنے کی گنجائش نہ تھی۔ سجدہ ادا کرنے کا سوال پیدا ہی نہ ہوتا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہو گئی؟ میرے ذہن سے آزردگی کی ایک لہر ابھری اور میری روح پر مسلط و محیط ہو گئی۔ یہاں تو نماز پڑھنا ہی ممکن نہیں۔ پھر پتہ نہیں کیسے پرلی طرف سے ایک دھکا لگا، ساری صف لڑکھڑا گئی۔ پچھلی صف کے نمازی نے پھر اپنا سر میری ٹانگوں میں ٹھونک دیا۔ مجھے گدگدی ہونے لگی۔ لا حول ولا قوت! آزردگی نے خفگی کی شکل اختیار کر لی، حتیٰ کہ مجھے احساس ہی نہ رہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکروں نے نہ جانے کس بہانے شور مچا دیا۔ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوں۔ میں چونکا۔ یہاں کوئی تفصیل اہم نہیں، صرف حاضری، مسلسل احساس حضوری۔ سجدہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوا؟ احساس حضوری تو خود ایک سجدہ ہے۔ میں نے نماز پڑھتے ہوئے کانی آنکھ سے کوٹھے کی طرف دیکھا۔ منڈیر سے کسی نے مجھے آنکھ ماری اور سر اسبات میں ہلا دیا۔ حضوری، حضور! لاؤڈ سپیکروں نے شور مچا دیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے ہم تینوں خفیہ سازش میں حصہ دار تھے، کوٹھے کا والی، لاؤڈ سپیکر اور میں۔ صرف حضوری۔ اگلے روز حرم میں بیٹھے ہوئے میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کئی زائر تسبیح کے منقوں کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ محبوب کی موجودگی میں بیٹھ کر اسے پیار بھرے خط لکھ رہے ہیں۔ ایک طرف ایک شخص دوسرے کو اپنے سفر کا حال سنا رہا تھا، دوسری طرف نظم و ضبط کا ایک شیدائی طواف کی بد نظمی پر لیکچر پلا رہا تھا اور زبردستی ارد گرد کے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہا تھا۔ کوئی بات ہے یہ کہ عورتیں اور مرد مل کر طواف کریں، ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں؟ جناب، طواف گاہ کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کی جا سکتی تھی تاکہ اس کے دو حصے ہو جائیں، ایک عورتوں کے لیے، ایک مردوں کے لیے۔ کیوں صاحب، میں کیا غلط کہتا ہوں؟ یہ دھکم پیل دیکھ رہے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت! وہ دیکھو، وہ عورتوں کا گروہ! ارے ارے، دیکھو تو، مرد زائرین نے ان پر یورش کر دی ہے۔ نا صاحب، یہ منظر غیر اسلامی ہے۔ کیوں صاحب، کیا غلط کہتا ہوں میں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ چلا کر کہا۔ میرا جی چاہا کہ اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں اور گلا پھاڑ پھاڑ کر چلاؤں۔ یہاں سب تفصیلات غیر اہم ہیں، صرف حضوری، صرف حضوری۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا میں خود بھی غیر حاضر تھا، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر تھا۔ تسبیح کے شیدائی نے منقوں کا پردہ قائم کر رکھا تھا۔ نظم و نسق کے دیوانے نے پردے کی اوٹ کھڑی کر رکھی تھی اور میں نے حاضری کی تلقین کو غیر حاضری کا بہانہ بنا رکھا تھا۔ پھر میری نگاہ قدرت پر جا پڑی۔ وہ میری طرف دیکھ کر یوں مسکرائے جیسے میری کیفیت کو جانتے ہوں، جیسے مجھ سے ہمدردی کر رہے ہوں۔ پتہ نہیں وہ کون تپسوی تھے جو سالہ سال سے دھیان لگائے بیٹھے تھے۔ ان کا دھیان توڑنے کے لیے دشمنوں نے نرتکی بھیجی۔ نرتکی نے تپسوی کے گرد ناچنا شروع کر دیا۔ ناچتی رہی، ناچتی رہی، حتیٰ کہ آنکھیں کھول دیں اور ان کا دھیان ٹوٹ گیا۔ انوکھا تپسوی۔ قدرت اللہ ایسے تپسوی ہیں جو کھلی آنکھوں سے دھیان لگاتا ہے اور ساتھ ہی نرتکی کو کانی آنکھ سے دیکھتا بھی جاتا ہے، مگر اس کا دھیان نہیں ٹوٹتا۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ گر کہاں سے سیکھا ہے۔ حرم میں قدرت مجھ سے بات بھی کر لیتے تھے، نظم و نسق کے دیوانے کا لیکچر بھی سن لیتے تھے، لیکن ایسے کہ حضوری میں فرق نہ آئے۔ قدرت کو کسی سے لاگ نہیں، کسی سے لگاؤ نہیں، صرف حرم کی بات نہیں،
عام زندگی میں اچھا دوست ہونے کے باوجود کسی کے دوست نہیں۔ ان کے رویے میں ایک بنیادی لا تعلقی ہے۔ وہ کسی تعلق کو اپنے دھیان کے دائرے کے مرکز میں آنے نہیں دیتے۔ ان کے دوست، عزیز، بیوی ان کی توجہ کے ڈیوائن انکنسرن کو اپنا لیتے ہیں۔ جیمز نے اپنی کتاب کے ابتدائی صفحات میں لکھا ہے، سمندر کے کنارے بیٹھ کر یا تو آپ لہریں گن سکتے ہیں یا اپنی ذہنی کیفیت پر غور کر سکتے ہیں، دونوں کام بیک وقت نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ، تو جو خود اصول اور نظم و ضبط کا علم بردار ہے، تیرے بندے اس اصول سے مستثنیٰ کیوں ہوں؟ کیوں تیرے بندے دونوں کام بیک وقت کرتے ہیں؟ کیوں؟ میں نے قدرت کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ عجیب انداز میں بیٹھے تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی تھی کہ اس انداز کو اپنا لوں، لیکن بے سود۔ وہ یوں بیٹھے تھے جیسے عجز، احساس گناہ، تعصف، ندامت سے ان کا بند بند سرشار ہو۔ مجھے ان کی طرف دیکھ کر غصہ آنے لگا۔ یہ کیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے انہوں نے؟ عجز بے شک ان میں ہے، لیکن احساس گناہ کس بات پر؟ وہاں نیک بن کر عزت کراتے رہے، یہاں گناہ گار بن کر امتیاز حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے کوٹے کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، یہ شخص جو میرے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے پاکھنڈی ہے۔ یہ گناہ گار نہیں، گناہ گار میں ہوں۔ اس نے گناہ گاری کا ڈھونگ صرف اس لیے رچا رکھا ہے کہ خود کو تیری خصوصی توجہ کا مستحق ظاہر کرے۔ کوٹے کی چھت پر کوئی مسکرا رہا تھا، اشارے کر رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھتا رہا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہے، پھر دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ وہ مسکان کسی اور کے لیے تھی، کسی اور کو اشارے کیے جا رہے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو اشارے کرنے کا مطلب؟ غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ اس روز مجھ پر انکشاف ہوا، صرف مجھ سے ہی نہیں، اوروں سے بھی راز و نیاز چل رہے ہیں۔ شاید حرم میں بیٹھے ہوئے ہر زائر سے آنکھ میں ٹکا چل رہا ہو، ان سے بھی جو دھیان لگائے بیٹھے ہیں، اور ان سے بھی جن کا دھیان کسی نرتکی نے توڑ دیا ہے، اور شاید اس نرتکی سے بھی جو دھیان توڑنے کی دھن میں لگی ہے۔